اے ہم خطیب ادیب خطیب علی شان حضرت مولانا فرید فیصل صاحب میرے کراچی کے نائب ہیں انہوں نے پورا ٹائم کی دسے کہ تو جمعہ تھا پڑھانا انہیں دے نال انہیں دے ساتھی ہیں ثنا خان مداح صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا محمد نصر اللہ صاحب انشاءاللہ العزیز تمہارے سامنے نعتیہ کلام پیش کرے سے انہیں بعد انشاءاللہ اذان کے سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی سے میں نہیں آیا، آپ سارے گڑی اختیار خان سے کراچی آئے، اتنے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں یار، کیوں ناراض ہے کیا؟ ناراض تو نہیں ہے؟ گڑی اختیار خان والے ناراض ہو گئے مہمانوں پر؟ میں حیران ہو گیا ہے، کون کون ہاتھ بلند کرے بھائی، کون کون ناراض نہیں ہے؟ اچھا ماشاء جزاک اللہ، ذرا مسکرا کے کہیں نا سبحان اللہ۔ ہمارے مولانا فرید فیصل صاحب یہ ایک شہید کے بیٹے ہیں، اللہ پاک نے ان کو بہت سارے جو ہیں ان سے بہت ساری ان میں اللہ پاک نے خاصیتیں رکھی ہیں، جن میں سے ایک خاصیت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو دعا ہے اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمر میں، علم میں، عزت میں، صحت میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اور قاری اعجاز صاحب، قاری ریاض صاحب، اللہ پاک ان دونوں بھائیوں کی عمر میں، علم میں، عزت میں خوب برکت عطا فرمائے، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اس میں پڑھنے والے پڑھانے والوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا فرمائے، ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں بھائی؟ جانا چاہتے ہیں؟ ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، سوچ کے میں کچھ آیا تھا لیکن اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالا، میں آپ کو سناتا ہوں، پہلے باری ہے ان بزرگ حضرات کے لیے۔ یہ جو ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں نا، شاعر ان کے بارے میں کہتا ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ۔ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اچھا یہ تو جمعے کا وقت ہے نا، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، آپ لوگ بولیں گے نا مدینہ دیکھوں، آپ کے بولنے سے میرا بھی کام بن جائے گا، تو آپ بولیں گے نا ہم سب کا کام بن جائے گا۔ میں کہوں گا اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ، آپ نے صرف اتنا کہنا ہے دیکھوں، صحیح ہے جی؟ صحیح ہے جی؟ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں یارو نام دنیا دیکھوں، جانیاں دیکھوں کہ دیواروں دروں بام حرم، جانیاں دیکھوں کہ دیواروں دروں بام حرم، اپنی معذور
کیا کیا دیکھوں اب تو بس ہے کہ دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. وہ مجھے ایک بھائی پسند آیا, ہاتھ بلند کر کے اس نے کہا دیکھوں. تو اگر سارے بول دینا تو فرشتوں نے بھی محفل کو گھیرا ہوا ہے, ہم سب کا یقین مانے کام بن جائے گا. اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. میرے مولا میری آنکھوں میں بصیرت دے دے. میرے مولا میری آنکھوں میں بصیرت دے دے, تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اور جب مدینہ جائے تو کس کا دل کرتا ہے کہ واپس آئے؟ کسی کا دل نہیں کرتا نا. تو شاید یہ بھی آپ لوگوں نے کہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. چاچا جی اللہ پاک سلامت رکھے. چاچا جی کی طرح ذرا کہیں سبحان اللہ. کس کس کا دل چاہتا ہے؟ سب کا دل چاہتا ہے. تو ذرا کہیں نا سبحان اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سمتی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. اور ہمارے پہلے خلیفہ کون ہے؟ سارے بولے نا پہلے خلیفہ کون؟ ابو بکر. بولے بھائی پیچھے والے بھائیوں ابو بکر. کیا تو شاعر کہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. اچھا یہاں ہمارے کراچی میں نا وہ ستارے نہیں نظر آتے رات کو. بڑی مشکل سے ایک کا دوسرا کوئی نظر آ جائے. رات کو ہم لوگوں کو بہت سارے نظر آئے. بھائی گنتے گنتے تھک گئے لیکن ختم نہیں ہوئے. تو شاعر کہتا ہے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند ٹکڑے ہو گیا. سنا واقعہ بابا جی؟ سنا ہوگا نا. اچھا یہ چاند تارے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تارے بولتے ہیں چاند تو ٹوٹ گیا تھا. تو پھر چاند کیا جواب دیتا ہے؟ سنو. ستاروں سے یہ چاند دکھتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند دکھتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں
اللہ اکبر۔ اور شادی کی پہلی رات تھی، ہمارے جو صحابہ ہے نا، ہمارا آئیڈیل ہے، میرے صحابہ کے کان میں آواز پڑی حضور کی کہ چلو جہاد کی طرف۔ پہلی رات تھی، وہ چلا گیا، وہ صحابی چلا گیا۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ جہاد محبت۔ لیکن جب یہ شعر ختم ہونا تو آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی کہ آپ کو اردو آ رہی ہے، سمجھ میں ہے؟ صحیح ہے؟ نہیں ہے بھائی؟ ہاتھ بلند کریں کس کس کو اردو نہیں آتی؟ سب کو میں نے امتحان دیا، ماشاءاللہ سب جیت گئے۔ اب سنیں شاعر کہتا ہے، اب مجھے یقین ہے آپ کی سبحان اللہ بھی ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں ہم سلانے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں ہم سلانے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے نا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایمان نہیں لائے تھے تو وہ تلوار لے کر جا رہے تھے حضور کے قتل کرنے کے ارادے سے۔ صحیح ہے؟ اب جب وہاں حضور کے پاس پہنچے تو عمر کا دیوانہ ذرا سن کہ حضرت عمر کا بھی کیا حال ہوا۔ شاعر کہتا ہے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے۔ بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے۔ چلے آپ کی پنجابی، میں پنجابی نہیں ہوں، دکھنے سے لگا ہوگا میں پٹھان ہوں، میں پٹھان بھی نہیں ہوں، پنجابی بھی نہیں ہوں، منہ میں میواتی اڑے سرائکی تھی میں۔ سرائکی تو ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، میٹھی بولی ہے، لیکن میرے کو افسوس ہوتا ہے نا سرائکی نہیں ہے۔ میں ہوں میواتی، میواتیوں کا سنا ہے آپ نے، لیکن میرے کو میواتی بھی نہیں آتی، اردو آتی ہے، لیکن میں نے پنجابی آپ کو سنانے کے لیے یاد کی بھی ہے۔ ویسے آپ سبحان اللہ بولیں گے؟ آپ کسی نے سبحان اللہ چاہیے مجھے بولیں گے؟ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بہت قرآنی اور بڑی پیاری نظر ہے، اس کو جتنا پڑھے کم ہے۔ شاعر کہتا ہے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دیویوں سے۔ اگر میری سرائی کی زبان میں غلطی ہو تو آپ نہ بولیں، اگر میں صحیح بولوں تو سبحان اللہ بولنا۔ بولے گے؟ بولنے سے ترمزہ کا معاملہ کر لیے گا، آپ لوگ بھی اردو کی ٹانگیں توڑتے ہو۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دیویوں سے، نسوڑے دا مکڑا نورانی نورانی تو تکتی ترائیے چومے دیویوں سے۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دیویوں سے۔ اور نہلا کے دھلا کے تے کجلا بھی آگے، نہلا کے
ہمارے حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور شاعر کیا کہتا ہے؟ کدینا نے اپنی نزاکت نے سوڑا، کدینا نے اپنی نزاکت نے سوڑا، رسدا بھی ہو سی من دیوی ہو سے، حلیمہ میں تیرے مقدرات پسند میں، تو مدنی کا جھولا جھولے دیوی ہو سے. اور آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں، یہ بھی پنجابی کلام ہے، اس میں بھی 2 شعر میں پیش کرتا ہوں. اور اس میں ایک درود شریف ہے، وہ درود شریف آپ پڑھیں گے نا تو جمعے کا دن تو قاری اعجاز صاحب مولانا صاحب بڑا فضیلت کا دن ہے، اس میں ہم سب مل کے درود پڑھیں گے تو کیا یہ لطف آئے گا اور کیا یہ رونق ہوگی. صحیح ہے جی؟ آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پڑھیں گے؟ شاعر کہتا ہے، آپ نے شاید سنا ہو، میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سوڑیاں اونچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم، سوڑا جو انگلی پاکے اٹھاوے جنتی تو ٹکڑے ہو جاوے، عظمت دلہ وچ رچ جاوے، دھوپ زمانے وچ مچ جاوے، چھایا ہر سو نور اجالا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے مولانا نے بیان کیا، ان کے بیان کا خلاصہ شاعر کہتا ہے، چن چن رب نے یار دیتے ہیں، سچے تابے دار دیتے ہیں، مخلص وفادار دیتے ہیں، جتنا تن من جتنا وار دیتے ہیں، پی کے عشق کا جام پیالہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو درود شریف پڑھ رہا ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے پڑھے، پتہ لگے کہ کون کون پڑھ رہا ہے. میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سوڑیاں اونچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسین کو سلام پیش کرو گے؟ میں بہت مختصر سی حاضری لگا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کے سونے کا وقت ہے، یہ ویسے کراچی والوں کا تو سونے کا وقت ہے، آپ لوگ تو جلدی جاگ جاتے ہیں نا، لیکن گرمی لگ رہی ہوگی، گرمی لگ رہی ہے آپ، لیکن آپ اس گرمی کے جو نا عادی ہیں، ہم لوگ عادی نہیں ہیں، ہماری بات لگ جاتی ہے ایسی گرمی میں. تو مجھے ایک امید ہے کہ آپ حضرت حسین کو سلام پیش کریں گے انشاءاللہ. شاعر کہتا ہے، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام وا حسین. آپ نے کہنا میں کہوں گا السلام، آپ کہیں کہ ہاتھ بلند کر کے اور بہادروں کی طرح منکا بنائیں گے. منکا یعنی اتنا نہیں تو پورا ہاتھ اٹھائیں گے، منکا بنائیں گے، بولیں گے واہ حسین، بولیں گے یا جنہوں نے دین کی خاطر اپنے آپ کو
حضور کے نواسے، ہم لوگ ان کا نام لیتے ہوئے شرمائیں، ایسا تو نہیں چلے گا نا؟ کیوں بھائی؟ کالے رومال والے بھائی ہے نا، ایسا حقیقت ہے نا، بولو گے آپ کو ہو سکتا ہے دیکھیں لوگ کہ کیونکہ میں نے آپ کو مخاطب کیا ہے، آپ نے میری طرح پڑھنا، ٹھیک ہے؟ باپ حسین ہاتھ بلند کر کے السلام فا حسین، السلام فا حسین، السلام فا حسین، السلام فا حسین، کون حسین؟ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، ارے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابھی میں سمجھا یہ ساؤنڈ والا ماشاءاللہ اچھا بندہ ہے، اس نے آواز تو کھولی نہیں تھی، میں خود ہی پڑھ رہا تھا، لیکن آپ صرف میرے کو خوش کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ اب میں آپ کی آواز سنوں گا، سنائیں گے نا؟ اصل میں آپ جو گھڑی اختیار خان والے ہیں نا، قاری صاحب کہہ رہے تھے بڑے خوبصورت لوگ ہیں، خوبصورت آواز والے ہیں، میں آپ کی آواز سننے کے لیے بے چین ہوں، سنائیں گے اپنی آواز؟ ضروری نہیں آپ طرز میں بولیں، ویسے ہی بول دینا، صحیح ہو تو کونے میں نوجوان تک کا بیٹا ماشاءاللہ، تیار ہو نا؟ السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک زندہ رکھے، جیتے رہو، السلام یا حسین، السلام، السلام، السلام یا حسین، اور حسین جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، اور جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کو خنجر سے چھلنی کرایا گیا، ارے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ رضی اللہ تعالیٰ، زندگی باقی، ملاقات باقی، دعاؤں میں یاد رکھیں گے، علماء طلباء کا ساتھ دیں گے، مساجد مدارس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، ختم نبوت کا کام کریں گے، ختم نبوت